اور اب اے شفیق استاد باقی انسانوں کو راستہ دکھاؤ۔ دیکھو وہ سب جو داخلے کے لیے دستک دے رہے ہیں، جہالت اور تاریکی میں انتظار کر رہے ہیں کہ میٹھے قانون کا دروازہ کھلے۔ طالبوں کی آواز: کیا آپ اپنی ہی رحمت کے مالک دل کے اصول کو ظاہر نہیں کرو گے؟ کیا آپ اپنے خادموں کو نجات کے رستے کی طرف لے جانے سے انکار کر دو گے؟ استاد کہتا ہے، دیکھو راستے دو ہیں، عظیم کمالات تین ہیں، 6 خوبیاں وہ ہیں جو جسم کو علم کے درخت میں بدل دیتی ہیں۔ کون ان کے قریب جائے گا؟ کون ان میں پہلا قدم رکھے گا؟ کون پہلی بار 2 راستوں کو ایک میں سمجھنے کا علم سنے گا؟ دل کے راز کا بے نقاب سچ، یہ قانون جو علم سے گریز کرتا ہے، حکمت سکھاتا ہے اور دکھ بھری کہانی کو ظاہر کرتا ہے۔ افسوس افسوس کہ سب انسان اعلیٰ شعور رکھتے ہیں، عظیم روح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پھر بھی یہ شعور اعلیٰ ان کے لیے بہت کم مددگار ہے۔ دیکھو کس طرح چاند پرسکون لہروں میں منعکس ہوتا ہے، شعور چھوٹے اور بڑے میں منعکس ہوتا ہے، سب سے چھوٹے ذرات میں بھی جھلکتا ہے، پھر بھی سب کے دلوں تک نہیں پہنچتا۔ افسوس کہ بہت کم لوگ اس تحفے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سچائی سیکھنے کے انمول خزانے موجود چیزوں کا درست ادراک اور غیر موجود کے علم سے محروم رہتے ہیں۔ شاگرد نے کہا، استاد مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں حکمت تک پہنچ جاؤں؟ اے دانا کیا کروں کہ کمال کو پالوں؟ استاد، راستوں کی تلاش کرو، لیکن اے طالب حقیقت اپنے سفر پر نکلنے سے پہلے دل صاف کر لینا۔ پہلا قدم اٹھانے سے پہلے سچ کو جھوٹ سے، عارضی کو دائمی سے الگ کرنا سیکھ لینا، اور سب سے بڑھ کر سر کے علم کو روحانی حکمت سے، آنکھ کے اصول کو دل کے اصول سے الگ کرنا سیکھ لینا۔ ہاں، جہالت ایک بند اور ہوا کے بغیر برتن کی طرح ہے۔ روح اس کے اندر ایک قید پرندہ ہے، وہ نہ چہچہا سکتی ہے نہ پر ہلا سکتی ہے، لیکن وہ خاموش اور بے حس بیٹھی رہتی ہے اور تھکن سے مر جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی جہالت اس سر کے علم سے بہتر ہے جس میں روحانی حکمت کی روشنی اور رہنمائی نہ ہو۔ حکمت کے بیج ہوا کے بغیر جگہ میں نہیں اگ سکتے۔ تجربہ حاصل کرنے کے لیے ذہن کو وسعت، گہرائی اور ایسے مقامات کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے ہیرے جیسی روح کی طرف راغب کریں۔ مایا کی دنیا میں ان مقامات کو تلاش نہ کرو، بلکہ وہم سے آگے اڑو۔ ابدی اور غیر متغیر حقیقت کو تلاش کرو، اور خیالات کی، تھاٹس کی جھوٹی تجویزوں پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ مائنڈ ایک آئینے کی مانند ہے، یہ خاک جمع کرتا ہے جب یہ عکس دیتا ہے۔ اسے روحانی حکمت کی نرم ہوا کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے وہم کی دھول کو صاف کر دے۔ اے اس راہ کے نو آموز مسافر، اپنے ذہن اور روح کو ایک کرنے کی کوشش کرو۔ جہالت سے بچو، دھوکے سے بچو، دنیا کے فریب سے اپنا منہ موڑ لو۔ اپنے حواس پر بھروسہ مت کرنا، یہ جھوٹے ہیں، لیکن تمہارے جسم کے اندر تمہاری حسیات کے مقدس مقام ہیں۔ غیر شخصی میں ابدی انسان کو تلاش کرو، اور جب اسے ڈھونڈ لو اندر کی طرف دیکھو، تم ہی بدھا ہو۔ تعریف سے بچو اے عقیدت مند، تعریف خود فریبی کی طرف لے جاتی ہے۔ تمہارا جسم تمہارا سیلف نہیں ہے، تمہارا سیلف بغیر جسم کے اپنے اندر موجود ہے، اور تعریف یا ملامت اسے متاثر نہیں کرتی۔ اے شاگرد، خود کی تعریف ایک بلند مینار کی مانند ہے جس پر ایک مغرور احمق چڑھ گیا ہو۔ وہاں وہ فخر سے تنہائی میں بیٹھا ہے، اور اسے کوئی نہیں دیکھتا سوائے اس کے اپنے۔ جھوٹا علم دانش مندوں کے ذریعے مسترد کیا جاتا ہے اور اچھے قانون کے ذریعے بکھیر دیا جاتا ہے۔ اس کا پہیہ سب کے لیے گھومتا ہے، عاجز اور مغرور دونوں کے لیے۔ آنکھ کے اصول
عوام کے لیے، دل کے اصول منتخب چنیدہ لوگوں کے لیے۔ پہلے والے فخر سے کہتے ہیں دیکھو میں جانتا ہوں، اور آخری والے وہ جو عاجزی سے جمع کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں یہ میں نے سنا ہے۔ بڑا چھاننے والا دل کے اصول کا نام ہے۔ اے شاگرد، اچھے قانون کا پہیہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے، یہ دن اور رات کو پیستا ہے، یہ بے وقت چھلکوں کو سنہری اناج سے الگ کرتا ہے اور کچرے کو آٹے سے نکال دیتا ہے۔ عمل کے قانون کے ہاتھ پہیے کو چلاتے ہیں، اس کے چکر عمل کے دل کی دھڑکنوں کو نشان زد کرتے ہیں۔ حقیقی علم آٹے جیسا ہے، جبکہ جھوٹا علم چھلکے کی طرح ہے۔ اگر تم حکمت کی روٹی کھانا چاہتے ہو تو اپنے آٹے کو ابدیت کے شفاف پانی سے گوندھو، لیکن اگر تم چھلکوں کو مایا کی شبنم سے گوندھو گے تو تم صرف موت کے کالے کبوتروں کے لیے غذا تیار کرو گے جو جنم، زوال اور دکھ کے پرندے ہیں۔ اگر تمہیں کہا جائے کہ بیدار روح بننے کے لیے تمہیں تمام مخلوقات سے محبت چھوڑنی ہوگی تو ان سے کہنا وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر تمہیں آ کے کوئی کہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنی ماں سے نفرت کرنی ہے، بیٹے کو نظر انداز کرنا ہے، اپنے والد کو گھر کا مالک کہہ کر انکار کرنا ہے، انسان اور جانور سب پر ترس چھوڑ دینا ہے، تو ان سے کہنا کہ ان کی زبان جھوٹی ہے۔ یہ تعلیم ناقدوں اور کافروں کی ہے۔ اگر تمہیں یہ سکھایا جائے کہ گناہ عمل سے اور خوشی مطلق بے عملی سے آتی ہے تو ان سے کہنا وہ غلطی پر ہیں۔ انسانی عمل کی غیر مستقل مزاجی، گناہ اور خامیوں کے خاتمے سے ذہن کی آزادی روحانی شعور کے لیے نہیں ہے، یہی دل کے اصول کہتے ہیں۔ آنکھ کے دھرم کا مطلب خارجی اور غیر موجود حقیقت ہے، دل کے دھرم کا مطلب شعور، دائمی اور ابدی حقیقت ہے۔ چراغ روشن رہتا ہے جب بتی اور تیل صاف ہوں، انہیں صاف کرنے کے لیے ایک صاف کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شعلہ صفائی کے عمل کو محسوس نہیں کرتا، درخت کی شاخیں ہوا سے ہلتی ہیں، تنا بے حرکت رہتا ہے۔ ایکشن اور ان ایکشن، عمل اور بے عملی دونوں تم میں جگہ پا سکتے ہیں۔ تمہارا جسم تو ہو مضطرب، ذہن پرسکون ہو، اور تمہاری روح پہاڑی جھیل کی مانند شفاف ہو۔ کیا تم وقت کے دائرے کا یوگی بننا چاہتے ہو؟ تو پھر اے طالب، یہ مت سمجھو کہ تاریک جنگلات میں تنہائی میں بیٹھنا، انسانوں سے دور رہنا، یہ مت سمجھو کہ جڑوں اور پودوں پر زندگی گزارنا اور بڑی چوٹیوں کی برف سے پیاس بجھانا تمہیں نجات کے آخری مقصد تک لے جائے گا۔ یہ نہ سوچو کہ ہڈی توڑنے، گوشت اور پٹھوں کو چیرنے سے تم اپنے خاموش سیلف سے جڑ جاؤ گے۔ یہ نہ سمجھو کہ جب تم اپنے جسمانی گناہوں پر قابو پالو گے، اے اپنے سائے کے شکار، تمہارا فرض قدرت اور انسانیت کے لیے مکمل ہو جائے گا۔ مبارک ہستیوں نے اس عمل کو حقارت سے دیکھا۔ قانون کے شیر، رحمت کے رب، جب انہوں نے انسانی دکھ کا اصل سبب دیکھا تو فوراً پرسکون جنگلوں کے میٹھے لیکن خود غرض سکون کو چھوڑ دیا۔ آرانیہ کا رہنے والا جنگل کا یوگی ایک استاد انسانیت بن گیا۔ بدھا نے نروان پانے کے بعد پہاڑوں اور میدانوں میں تبلیغ کی، نیک اعمال کے بیج بو اور تم ان کا پھل کاٹو گے۔ رحم کے عمل میں بے عملی ایک مہلک گناہ کا عمل بن جاتی ہے۔ یہی حکمت والا کہتا ہے، کیا تم عمل سے دور رہو گے؟ نہیں، اس طرح تمہاری روح اپنی آزادی حاصل نہیں کرے گی۔ نروان تک پہنچنے کے لیے خود شناسی تک پہنچنا ضروری ہے، اور خود شناسی محبت بھرے اعمال کی اولاد ہے۔ صبر کرے طالب، اس کی مانند جو نہ ناکامی سے ڈرتا ہے نہ کامیابی کا خواہاں ہے۔ اپنی روح کی نظر اس ستارے پر مرکوز کر جس کی شعاع تو ہے، وہ جلتا ہوا ستارہ جو ابدی موجودگی کی بے روشن گہرائیوں میں چمکتا ہے۔ نامعلوم کی لامحدود وسعتوں میں ثابت قدمی چن، اس کی مانند جو ہمیشہ کے لیے برداشت کرتا ہے۔ تمہارے سائے جیتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں، جو تمہارے اندر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، جو تمہارے اندر جانتا ہے، کیونکہ وہی علم ہے، وہی آگہی ہے۔ وہ گزرتی ہوئی زندگی کا حصہ نہیں ہے،
وہ انسان ہے جو تھا، جو ہے اور جو ہمیشہ رہے گا، جس کے لیے وقت کبھی ختم نہ ہوگا۔ اگر تم میٹھے سکون اور آرام کی فصل کاٹنا چاہتے ہو، اے طالب، اپنی آئندہ فصلوں کے کھیت نیک اعمال کے بیج سے بو۔ پیدائش کے دکھ کو قبول کرو، دھوپ سے چھاؤں کی طرف قدم بڑھاؤ تاکہ دوسروں کے لیے زیادہ جگہ بن سکے۔ دکھ اور غم کی خشک زمین کو پانی دینے والے آنسو کرم کے حساب سے بدلے کے پھول اور پھل پیدا کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کی بھٹی اور اس کے کالے دھوئیں سے نکلنے والے شعلے صاف کیے گئے شعلے جو آگے بڑھتے ہیں، کرم کی نظر کے نیچے آخر میں راستے کے 3 لباسوں کا شاندار کپڑا بنتے ہیں۔ یہ لباس ہیں ظاہری لباس، روحانی لباس اور حقیقی لباس۔ جان لو اے نوآموز، یہ کھلا راستہ ہے، خود غرض خوشی کی راہ، جسے دل کے راز کے بیدار لوگ اور رحم کے بدھا ترک کر دیتے ہیں۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے جینا پہلا قدم ہے، 6 شاندار خوبیوں پر عمل کرنا دوسرا قدم ہے۔ ظاہر کا عاجز لباس پہننا، اپنے لیے ابدی سکون ترک کرنا ہے تاکہ انسان کی نجات میں مدد کر سکو۔ نروان کے سکون تک پہنچنا لیکن اسے ترک کر دینا سب سے اعلیٰ اور حتمی قدم ہے، قربانی کے راستے پر سب سے بلند۔ جان لے اے طالب، یہ خفیہ راستہ ہے جو کامل بدھوں نے چنا، جنہوں نے کمزور ہستیوں کے لیے اپنی عظیم ہستی کو قربان کیا۔ لیکن اگر دل کے اصول کا راستہ تمہارے لیے بہت اونچا ہے، اگر تمہیں پہلے اپنی مدد کی ضرورت ہے اور دوسروں کی مدد کرنے سے ڈرتے ہو، تو اے کمزور دل والے، وقت پر الرٹ ہو جاؤ۔ آنکھ کے اصول کے قانون پر قناعت کرو اور امید رکھو، کیونکہ اگر دل کا راستہ آج ناقابل حصول ہے تو کل یہ تمہاری پہنچ میں ہوگا۔ یہ سیکھ لو کہ کوئی بھی کوشش، چاہے کتنی ہی چھوٹی ہو، چاہے وہ صحیح سمت میں ہو یا غلط، دنیا کے اسباب میں گم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ضائع ہوا دھواں بھی بے نشان نہیں رہتا۔ ایک سخت لفظ جو پچھلی زندگیوں میں کہا گیا ہو تباہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ لوٹ لوٹ کر واپس آتا ہے۔ کالی مرچ کا پودا گلاب پیدا نہیں کرے گا، اور میٹھے چنبیلی کے چاندی کے ستارے کانٹے یا جھاڑ میں تبدیل نہیں ہوں گے۔ تم آج اپنے کل کے لیے مواقع پیدا کر سکتے ہو۔ بڑے سفر میں ہر گھنٹے میں ہوئے گئے اسباب اپنے اثرات کی فصل دیتے ہیں، کیونکہ سخت انصاف دنیا پر حکمرانی کرتا ہے۔ یہ کبھی نہ بھٹکنے والے عمل کے ساتھ انسانوں کو خوشی یا غم کی زندگیوں کی طرف لے جاتا ہے، جو ہمارے تمام سابقہ خیالات اور اعمال کی کارمک اولادیں ہیں۔ پھر اے صبر کرنے والے دل، اپنے لیے جتنا بھی تمہارے نیک اعمال کے خزانے میں ہے قبول کرو، خوش رہو اور تقدیر پر مطمئن رہو۔ یہ تمہارا کرم ہے، تمہارے جنم کے چکر کا کرم، ان لوگوں کی قسمت جنہوں نے اپنے درد اور غم میں تمہارے ساتھ بیدار ہو کر، تمہارے ساتھ پیدا ہو کر زندگی سے زندگی تک خوشی اور غم کا سامنا کیا، تمہارے پچھلے اعمال سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ان کے لیے عمل کرو اور وہ کل تمہارے لیے عمل کریں گے۔ یہ سیلف کی قربانی کی کلی سے ہی حتمی آزادی کا میٹھا پھل نکلتا ہے۔ وہ جو شیطان کے خوف سے انسان کی مدد کرنے سے رک گیا تاکہ وہ خود کے لیے عمل نہ کرے، برباد ہونا اس کا مقدر ہے۔ وہ مسافر جو اپنے تھکے ہوئے اعضاء کو بہتے پانی میں ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، لیکن دریا کے تیز دھارے کے خوف سے کودنے کی ہمت نہیں کرتا، وہ گرمی کی شدت سے ختم ہونے کا رسک اٹھاتا ہے۔ خود غرض خوف کی بنیاد پر بے عملی صرف برے نتائج دے سکتی ہے۔ خود غرض عقیدت مند بے مقصد جیتا ہے۔ وہ انسان جو زندگی میں اپنے مقرر کردہ کام کو مکمل نہیں کرتا، وہ بے فائدہ جیا۔ زندگی کے پہیے کی پیروی کرو، نسل اور رشتہ داروں، دوست اور دشمن کے لیے فرض کے پہیے کی پیروی کرو، اور خوشیوں اور درد دونوں کے لیے اپنا ذہن بند کر لو۔ کارمک حساب کے قانون کو مکمل کرو، اپنے آئندہ جنم کے لیے کمالات کو حاصل کرو۔ اگر تم سورج نہیں بن سکتے تو عاجز سیارے بن جاؤ۔ ہاں، اگر تم دوپہر کے سورج کی طرح ہمیشہ کی پاکیزگی کی برف سے ڈھکی چوٹیوں پر چمکنے سے محروم ہو، تو اے نوآموز، ایک عاجز راستہ چن لو۔ راستہ دکھاؤ
چاہے تمہاری روشنی مدھم ہی کیوں نہ ہو، اور گمشدہ لوگوں کے درمیان جیسے شام کا ستارہ اندھیروں میں اپنے راستے پر چلنے والوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ دیکھو مریخ جیسے اپنے سرخ پردوں میں اس کی آنکھ سوئی ہوئی زمین پر نظر دوڑاتی ہے۔ دیکھو عطارد کے ہاتھ کی آتشی روشنی جو اپنے زاہدوں کے سروں پر محبت بھری حفاظت کے لیے پھیلی ہوئی ہے۔ دونوں اب سورج کے خادم ہیں جو اس کی غیر موجودگی میں رات کے خاموش نگران ہیں، لیکن دونوں ماضی کے زمانوں میں روشن سورج تھے اور مستقبل کے دنوں میں دوبارہ دو سورج بن سکتے ہیں۔ یہی قدرت میں کار میں قانون کے زوال اور عروج ہیں۔ اے طالب حقیقت، ان کی مانند ہو جاؤ، روشنی اور سکون فراہم کرو محنت کش مسافروں کو، اور اسے تلاش کرو جو تم سے بھی کم جانتا ہے، جو اپنی افسردگی میں حکمت کی روٹی اور سائے کو کھلانے والی روٹی کے لیے بھوکا بیٹھا ہے، بغیر کسی استاد، امید یا تسلی کے، اور اسے قانون سناؤ۔ اسے بتاؤ اے امیدوار کہ وہ جو فخر اور خود پسندی کو عقیدت کے غلام بناتا ہے، وہ جو وجود سے چمٹا رہتا ہے پھر بھی اپنے صبر اور قانون کی پیروی کو بدھا کے قدموں میں ایک خوبصورت پھول کے طور پر رکھتا ہے، وہ اس جنم میں پہلا قدم رکھنے والا بن جاتا ہے۔ کمال کے کمالات شاید بہت دور نظر آئیں، لیکن پہلا قدم لیا جا چکا ہے، دریا میں داخل ہوا جا چکا ہے، اور وہ پہاڑی عقاب کی نظر اور خوفزدہ ہرنی کی سماعت حاصل کر سکتا ہے۔ اسے بتاؤ اے عقیدت مند کہ حقیقی عقیدت اسے وہ علم واپس لا سکتی ہے جو اس کے سابقہ جنموں میں اس کا تھا۔ دیوی نظر اور دیوی سماعت ایک مختصر جنم میں حاصل نہیں کی جاتی۔ عاجز بنو اگر تم حکمت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور بھی زیادہ عاجز بنو جب تم حکمت میں مہارت حاصل کر لو۔ سمندر کی مانند بنو جو تمام ندیوں اور دریاؤں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ سمندر کی عظیم سکون حالت بے حرکت رہتی ہے، وہ ان کا احساس نہیں کرتا۔ اپنے نچلے سیلف کو اپنے الہی سیلف سے قابو میں رکھو، اپنے الہی سیلف کو ابدیت کے ذریعے قابو میں رکھو۔ ہاں، عظیم وہ ہے جو خواہش کا قاتل ہے، اور بھی عظیم وہ ہے جس میں الہی سیلف نے خواہش کے علم تک کو ختم کر دیا ہے۔ اپنے نچلے سیلف کی حفاظت کرو تاکہ اعلیٰ سیلف آلودہ نہ ہو۔ آخری آزادی کا راستہ تمہارے اندر ہے۔ یہ راستہ سیلف سے باہر شروع ہوتا ہے اور وہیں ختم ہوتا ہے۔ انسانوں کی نظر میں غیر معروف اور عاجز تمام دریاؤں کی ماں، صوفیوں کی مغرور نظر میں خالی انسانی جسم اگرچہ ابدیت کے میٹھے پانی سے بھرا ہو، بے وقوفوں کی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے۔ پھر بھی مقدس دریاؤں کے جنم کا مقام مقدس زمین ہے، اور وہ جو حکمت رکھتا ہے تمام انسانوں میں عزت پاتا ہے۔ لامحدود بصیرت رکھنے والے بیدار روح اور دانا اتنے ہی نایاب ہیں جتنا کہ ادم بار کے درخت کا پھول انلائٹنڈ نصف شب کے وقت پیدا ہوتے ہیں، 9 اور 7 شاخوں والے مقدس پودے کے ساتھ۔ وہ مقدس پھول جو تاریکی میں کھلتا اور پھلتا ہے، پاک شبنم سے اور برف سے ڈھکی چوٹیوں کے برفیلے بستر پر، ایسی چوٹیوں پر جو کسی گناہ گار قدم نے نہیں چھوئیں۔ کوئی بیدار روح اے طالب اس جنم میں نہیں بنتا جب پہلی بار روح آخری نجات کی خواہش کرتی ہے۔ پھر بھی اے بے صبرے، زندہ اور مردہ کے درمیان شدید جنگ میں لڑنے کا ارادہ رکھنے والے کسی جنگجو، کسی بھی نو آموز کو اس راستے پر چلنے کے حق سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا جو اسے میدان جنگ کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ یا تو وہ جیتے گا یا وہ گرے گا۔ ہاں، اگر وہ جیتا تو نروان اس کا مقدر، اس سے پہلے کہ وہ اپنے فانی جسم کا سایہ اتار دے جو دکھ اور لامحدود تکلیف کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اس میں لوگ ایک عظیم اور مقدس بدھا کی تعظیم کریں گے، اور اگر وہ گرتا ہے تب بھی وہ بے مقصد نہیں گرتا۔ آخری جنگ میں اس کے مارے گئے دشمن اگلے جنم میں زندہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر تم نروان حاصل کرنا چاہتے ہو یا اس انعام کو چھوڑ دینا چاہتے ہو تو عمل اور بے عملی کے پھل کو اپنے محرک نہ بننے دو۔ اے بے خوف دل والے، جان لو کہ وہ بیدار صوفی جو آزادی کو ترک کرنے کے لیے خفیہ زندگی کے دکھ برداشت کرتا ہے،
اسے 3 بار معزز کہا جاتا ہے۔ اے وہ جو چکروں کے دوران دکھوں کا امیدوار ہو، راستہ ایک ہے اے شاگرد، لیکن آخر میں دوہرا ہو جاتا ہے۔ اس کے مراحل 4 اور 7 دروازوں سے نشان زد ہیں، ایک سرے پر فوری خوشی اور دوسرے سرے پر مؤخر خوشی۔ دونوں خوبی کا انعام ہے، انتخاب تمہارا ہے۔ ایک 2 میں بدلتا ہے، کھلا اور خفیہ، پہلا مقصد تک لے جاتا ہے، دوسرا خود کو قربان کرنے کی طرف۔ جب عارضی کو دائمی کے لیے قربان کیا جاتا ہے تو انعام تمہارا ہے، قطرہ وہیں واپس لوٹتا ہے جہاں سے آیا تھا۔ کھلا راستہ ہمیشہ کی تبدیلی کی طرف لے جاتا ہے۔ نروان، مطلقیت کی شاندار حالت، وہ خوشی جو انسانی سوچ سے بالا تر ہے۔ بس پہلا راستہ آزادی کا راستہ ہے، لیکن دوسرا راستہ قربانی کا راستہ ہے، اور اسی لیے اسے دکھ کا راستہ کہا جاتا ہے۔ یہ خفیہ راستہ صوفی کو ناقابل بیان ذہنی دکھ کی طرف لے جاتا ہے، زندہ مردوں کے لیے دکھ، اور ان انسانوں کے لیے بے بس ترس جو کرم کے دکھوں کا شکار ہیں، وہ کرم کا پھل جسے دانا لوگ روکنے کی جرت نہیں کرتے، کیونکہ یہ لکھا گیا ہے، تمام اسباب سے بچنا سکھاؤ، اثر کی ہلکی سی لہریں ہوں یا بڑی جوار کی موج، انہیں اپنی راہ پر چلنے دو۔ کھلا راستہ، جیسے ہی تم اس کے مقصد تک پہنچتے ہو، تمہیں بیدار روح کے جسم کو ترک کرنے اور حقیقی جسم کی 3 بار عظیم الشان حالت میں داخل ہونے کی طرف لے جائے گا، جو دنیا اور انسانوں کو ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیتا ہے۔ خفیہ راستہ بھی حتمی نروان کی خوشی کی طرف جاتا ہے، لیکن بے شمار زمانوں کے بعد نروان، جو بے انتہا ترس اور گمراہ فانی انسانوں کے لیے ہمدردی کی وجہ سے حاصل ہوتا اور کھویا جاتا ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے آخری سب سے عظیم ہوگا۔ کامل بدھا، کمال کے استاد نے اپنی ذات کو دنیا کی نجات کے لیے قربان کر دیا۔ نروان کے خالص مقام کی دہلیز پر رک کر اب تمہیں دونوں راستوں کے متعلق علم حاصل ہے۔ تمہارے انتخاب کا وقت آئے گا، اے پرجوش روح والے۔ جب تم آخر تک پہنچو گے اور 7 دروازوں کو عبور کرو گے تو تمہارا ذہن صاف ہے۔ اب تم دھوکہ دہی کے خیالات میں الجھے ہوئے نہیں ہو، کیونکہ تم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ سچائی بے نقاب ہو کر تمہارے سامنے کھڑی ہے اور تمہاری طرف سختی سے دیکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے آرام اور آزادی کے پھل میٹھے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے قربانی کے، دکھی انسانوں کے لیے پھل اور بھی میٹھے ہیں۔ وہ جو خاموش صوفی ہے اپنی تعظیم صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ کامل صوفی، جس نے جنگ جیت لی، جس کے ہاتھ میں انعام ہے، پھر بھی اپنی الہی ہمدردی میں کہتا ہے دوسروں کی خاطر یہ عظیم انعام میں چھوڑتا ہوں، سب سے بڑی قربانی انجام دیتا ہے، وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ دیکھو اے طالب، خوشی کا مقصد اور دکھ کا طویل راستہ دونوں سب سے دور کے سرے پر ہیں۔ تم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہو۔